السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا 70 گنا عطا فرماتا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس بابرکت مہینے میں یہ 3 نفل نمازیں پڑھنا آپ بالکل نہ بھولیں۔ ان 3 نفل نمازوں کو پڑھنے کا آپ معمول بنا لیں۔ جہاں ہم فرض کی پابندی کر رہے ہیں، آج کل نماز فرض جو ہے پابندی کے ساتھ ادا کر رہا ہے، اور کرنے بھی چاہیے۔ نماز تراویح پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، نماز تہجد بھی پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو یہ 3 نفل نمازیں آپ ضرور پڑھیں۔ ان نمازوں کو پڑھنے کی بھی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ ویسے تو پورا سال پڑھنی چاہیے، لیکن چونکہ رمضان المبارک میں ہمارے اندر نیکی کرنے کا، عبادت کرنے کا شوق اور جذبہ بڑھ جاتا ہے، تو میری گزارش ہے کہ یہ 3 نفل نمازیں آپ ضرور پڑھیں۔ وہ کون سی نمازیں ہیں؟ ان نمازوں کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ ان نمازوں میں سے ایک نماز تو وہ ہے کہ جس کے پڑھنے پر اللہ حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور ایک وہ نماز ہے کہ جس کے پڑھنے پر اللہ پچھلے تمام گناہ مٹا دیتا ہے، تمام گناہ بخش دیتا ہے، اور ایک وہ نماز ہے کہ جس کے پڑھنے پر اللہ 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ کون سی نمازیں ہیں؟ ان کے پڑھنے کی فضیلت جو احادیث میں آئی ہے وہ احادیث، اور پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، کون سی نماز کس وقت پڑھنی ہے، مکمل تفصیل بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ مختصر انداز میں شیئر کرتا جاؤں گا۔ سب سے پہلی نماز، نماز اشراق۔ نماز اشراق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو نماز فجر بجماعت ادا کرنے کے بعد ذکر اللہ کرتا رہا یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو گیا، پھر 2 رکعتیں پڑھیں، تو اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ یعنی جو نماز اشراق پڑھے گا، اللہ رب العالمین اسے ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ جسٹ 5 منٹ بامشکل۔ یہ نماز کب پڑھیں گے یہ بھی سمجھ لیجئے۔ دیکھیں، جب سورج طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد جو مکروہ وقت ہے وہ گزرنے کے بعد اب اس نماز کا وقت شروع ہو گیا، اب ہم یہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ 2 رکعت پڑھیں گے، 2 رکعت پڑھیں گے، اور نماز اشراق کی نیت سے پڑھیں گے۔ پڑھنے کا بالکل سیم طریقہ ہے، جس طرح سمپل 2 رکعت ادا کی جاتی ہے نفل، اسی طرح 2 رکعت نفل پڑھیں گے، سمپل طریقہ جس طرح 2 رکعت ادا کی جاتی ہیں۔ اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، کوئی خاص صورتیں نہیں پڑھنی اس میں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ یہ جو نفل نماز ہے یہ نماز اشراق کی نیت سے ادا کریں گے، یعنی اشراق کے نوافل کی نیت سے ادا کریں گے۔ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں اشراق کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ تو یہ نفل نماز آپ ضرور پڑھیے گا۔ نمبر 2 پر چاشت کی نماز۔ اس نماز کے بھی پڑھنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو چاشت کی نماز ادا کرے گا اللہ رب العالمین اس کے گناہ معاف کر دے گا، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار فرما دے گا۔ یہ چاشت کی نماز پڑھنے کی فضیلت ہے۔ نماز چاشت کا وقت آفتاب بلند ہونے سے زوال یعنی نصف النہار شرعی تک ہوتا ہے۔ یعنی اس نماز کا وقت جو ہے، جب سورج تھوڑا بلند ہو جائے اس کے بعد آپ یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، اور اس نماز کا وقت جو ہے وہ زوال کے وقت یعنی ظہر کبریٰ تک اس نماز کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ نماز آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں 2 رکعت پڑھنا چاہیں، 4 پڑھنا چاہیں، 6، 12 رکعت تک آپ چاشت کی نماز ادا کر سکتے ہیں، اور اس کا بھی سیم طریقہ ہے، 2 رکعت کر کے آپ پڑھیں گے، اور کوئی خاص طریقہ نہیں، کوئی خاص صورتیں نہیں پڑھنی اس میں۔ اتنی بات ضرور ہے کہ یہ نماز جو ہے چاشت کی نیت سے ہم ادا کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں چاشت کی 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، یا 4 یا 6 یا جتنی بھی آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں، ایک ساتھ بھی نیت کر سکتے ہیں۔ تو نمبر 2 پر چاشت کی نماز۔ نمبر 3 پر اوابین کی نماز۔ نماز اوابین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کہے، تو یہ 6 رکعتیں 12 سال کی عبادت کے برابر ہوں گی۔ یعنی یہ 6 رکعت ادا کرنے والے کو اللہ 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ غیر رمضان میں، رمضان میں تو ان کا ثواب اور بڑھ جاتا ہے، رمضان میں تو ہر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، یہ غیر رمضان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب خود اندازہ کریں کہ رمضان میں ان کے پڑھنے پر جو اجر و ثواب ہے وہ کتنا ہوگا۔ یہ نماز جو ہے اوابین کی،
یہ مغرب کے بعد ہم ادا کریں گے۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد 6 رکعت اوابین کی نیت سے ادا کرنی ہے، اور اس میں بھی سیم طریقہ ہے، کوئی خاص طریقہ نہیں۔ نفل نماز جس طرح پڑھتے اسی طرح پڑھیں گے، بس اتنا خیال کریں گے کہ یہ نماز جب ادا کریں گے تو اس میں صلاۃ الاوابین کی نیت کریں گے۔ نیت کی میں نے صلاۃ الاوابین کی 2 رکعت 6 رکعت، یہ ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں نیت، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 3 نفل نمازیں آپ نے ضرور ادا کرنی ہے۔ ہم سب سے پہلے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً جو لوگ پڑھتے ہیں وہ تو خوش قسمت ہے، ہمیں بھی یہ نمازیں ضرور ادا کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئے کہ اللہ پورا سال ہمیں یہ نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نوافل کا بھی پابند بنائے۔ جتنے بھی فضیلت والی نفل نمازیں ہیں، اللہ ان کا ہمیں پابند بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔